گاہے زندگی گاہے زندگی راہ زندگی راہ زندگی گاہے زندگی گاہے زندگی. زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی. آپ کا بہت ہی من پسند پروگرام راہ زندگی سماعت فرما رہے ہیں آپ عظمیٰ یونس کی میزبانی میں. بہت بہت سلام قبول کیجیے. امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی بالکل خیریت سے ہوں گی اور ہماری یہ دعا ہے کہ ہمیشہ آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں رقص کرتی رہیں, آپ زندگی میں آگے بڑھتے اور ترقی کرتے جائیں. آمین. سامعین, ایک کہاوت ہم سبوں نے سن رکھی ہے, کسی دوسرے کے کندھے پر بندوق رکھ کر چلانا. اور آج کل اگر دیکھا جائے تو ہمیں عملی صورت میں بہت زیادہ یہ بات دیکھنے کو مل رہی ہے. بہت سے لوگ انہوں نے کسی سے بدلہ لینا ہے, اپنا کام نکلوانا ہے, کسی کو نقصان پہنچانا ہے, بدنام کرنا ہے, وہ خود سامنے نہیں آتے. کسی معصوم سے کم عقل شخص کا استعمال کرتے ہیں, اس کے ساتھ بھلائی کا مخلصی کا ڈرامہ رچاتے ہیں اور اس کو استعمال کرتے ہوئے اپنا مطلب نکلواتے ہیں. اور سامعین, بہت دفعہ ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو شخص ہمارے ساتھ اچھے طور سے پیش آ رہا ہے, ہمیں تھپکی دے رہا ہے کوئی کام کرنے کے لیے, تو یہ ہمارا بھلا ہی چاہتا ہے. لیکن دراصل ایسا نہیں ہوتا. وہ شخص اپنا کام نکلوانے کے لیے ہمارا غلط استعمال کر رہا ہوتا ہے, اور جب ہمیں نقصان پہنچ چکا ہوتا ہے وہ شخص بھی رفو چکر ہو جاتا ہے, اور ہم بھی پریشانی کے عالم میں ہوتے ہیں کہ کاش ہم نے پہلے سمجھ لیا ہوتا کہ یہ شخص ہمارا غلط استعمال کر رہا ہے, تو آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتے. تو سامعین, ہمیں چوکس رہنا ہے کہ کہیں جو کچھ ہم کر رہے ہیں, بول رہے ہیں, وہ کروانے والا کوئی اور شخص تو نہیں ہے. ہم کسی کے ہاتھوں غلط طور پر استعمال تو نہیں ہو رہے. حکمت اور دانائی سے سوچ بچار کرنی ہے تاکہ ہم ایسے شاطر اور ہوشیار لوگوں کا نشانہ نہ بن سکیں. تو آئیے پھر ہم تلاوت کلام مقدس سنتے ہیں اور اپنے لیے عقل اور دانائی کی باتیں سیکھتے ہیں. اے خدا, اپنی شفقت کے مطابق مجھ پر رحم کر. اپنی رحمت کی کثرت کے مطابق میری خطائیں مٹا دے. میری بدی کو مجھ سے دھو ڈال اور میرے گناہ سے مجھے پاک کر, کیونکہ میں اپنی خطاؤں کو مانتا ہوں اور میرا گناہ ہمیشہ میرے سامنے. میں نے فقط تیرا ہی گناہ کیا ہے اور وہ کام کیا ہے جو تیری نظر میں برا ہے, تاکہ تو اپنی باتوں میں راست ٹھہرے اور اپنی عدالت میں بے عیب رہے. دیکھ, میں نے بدی میں صورت پکڑی اور میں گناہ کی حالت میں ماں کے پیٹ میں پڑا. دیکھ, تو باطن کی سچائی پسند کرتا ہے اور باطن ہی مجھے دانائی سکھائے گا. زوفے سے مجھے صاف کر تو میں پاک ہو جاؤں گا. مجھے دھو اور میں برف سے زیادہ سفید ہوں گا. مجھے خوشی اور خرمی کی خبر سنا, تاکہ وہ ہڈیاں جو تو نے توڑ ڈالی ہیں شادمان ہوں. میرے گناہوں کی طرف سے اپنا منہ پھیر لے اور میری سب بدکاری مٹا ڈال. تلاوت کلام مقدس ہم نے سنی اور خوب برکت پائی. ابھی آپ کو پتہ نوٹ فرمانا ہے پروگرام راہ زندگی کا, تاکہ ہم سے آپ رابطہ کر سکے فون کال کے ذریعے سے اس نمبر کو استعمال کرتے ہوئے 031674775655. فون کال کے ساتھ ساتھ آپ اس نمبر پر ہم سے واٹس ایپ پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں, اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پوسٹل ایڈریس آپ استعمال کریں گے. پروگرام راہ زندگی, پی او باکس نمبر 117, فیصل آباد, پاکستان. یوٹیوب چینل ہے پاکستان کرسچن ریکارڈنگ منسٹریز کے نام سے, اور ہماری فیس بک آئی ڈی ہے PCRM فیصل آباد. ضرور کسی بھی ذریعے سے رابطہ کیجیے گا, خط بھیج کر, خوبصورت سے تبصرے پروگرام پر کر کے.
اور ابھی وقت ہے کہ ہم آپ کی جانب سے بھیجے گئے خطوط اور SMS کو پروگرام میں شامل کریں. اور سامعین، یہاں پر جو سوال پوچھا گیا تھا انعامی مقابلے کے لیے مئی کے مہینے کا کہ یوم مزدور کا آغاز کب اور کیوں ہوا، اس کے تعلق سے سامعین نے حصہ لیا انعامی مقابلے میں اور ہمیں جوابات لکھ بھیجے ہیں، جن میں شامل ہیں شمائلہ صاحبہ، سید حیدر صاحب، عامر جمیل صاحب اور محمد اکرم صاحب، عمر عباس صاحب اور ان کے ساتھ ساتھ ہیں اسد مراد صاحب. آپ سبوں نے پروگرام میں حصہ لیا ہے اور درست جواب دیا ہے، جو کہ یہ ہے کہ یوم مزدور کا آغاز 1 مئی 1886 کو ہوا تھا، جب بہت زیادہ تعداد میں شکاگو امریکہ میں مزدوروں کو قتل کر دیا گیا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے بتایا ہے کہ یوم مزدور منانے کا مقصد یہ ہے کہ مزدوروں کی محنت اور ان کی قربانیوں کو اجاگر کیا جائے اور مزدور طبقے کے حقوق اور ان کی فلاح و بہبود کے لیے مختلف ممالک میں مختلف سرگرمیاں کی جائیں. تو آپ سبوں نے درست جواب دیا ہے، ہم آپ کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں. آپ سبھی سامعین جنہوں نے اس انعامی مقابلے کا جواب دیا ہے انعام سے نوازا جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بے حد خوشی بھی ہے کہ آپ نہ صرف پروگرام کو سن کر فیڈ بیک بھیجتے رہتے ہیں، بلکہ گاہے بگاہے اس طرح کے جو انعامی مقابلے کیے جاتے ہیں ان میں آپ حصہ لیتے رہتے ہیں. تو دیگر سامعین کے لیے بھی ہم یہی چاہتے ہیں کہ آپ بھی انعامی مقابلے کا حصہ بنیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں خطوط اور SMS بھی بھیجتے رہا کریں. ابھی میرے پاس میسیجز بھی موجود ہیں اور سب سے پہلا میسج میرے پاس ہے پروفیسر عبدالحمید مجروح صاحب کا، جن کا تعلق ہے جھنڈ ضلع اٹک سے. آپ نے کہا ہے کہ ڈرامہ چراغ راہ پروگرام راہ زندگی میں سننے کو ملا، جو کہ رود کے حالات زندگی کے حوالے سے تھا. آپ نے اس کی پہلی قسط سن کر تبصرہ کیا ہے کہ بڑی ہی جاندار تحریر تھی اور بہترین الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے. گیت کی بھی آپ نے تعریف کی ہے اور کہا ہے کہ پروگرام کے اختتام پر دعا کرنا بھی اچھا رہا. بہت شکریہ آپ کا پروفیسر عبدالحمید مجروح صاحب. آپ نے پروگرام راہ زندگی کو سن کر ہمیں تبصرہ بھیجا ہے، میسج بھیجا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ باقاعدگی سے آپ پروگرام راہ زندگی کا حصہ بنتے رہیں. فرینڈز ریڈیو لسنرز کلب کے بہت سارے ساتھی جن کا تعلق ہے فیصل آباد سے، اور ان میں شامل ہیں ساجد الیاس انصاری صاحب، رانا عبدالستار ناز صاحب، عباس جٹ صاحب، میاں محمود احمد آرائی صاحب، میاں خان وٹو صاحب، عامر پھول صاحب، حاجی خالد محمود صاحب، امجد مغل صاحب، محمد جاوید صاحب اور ان کے ساتھ ساتھ رائے ولایت کھرل ساکی صاحب. آپ سبوں نے مل کر پروگرام راہ زندگی کو سنا ہے اور کہا ہے کہ بہت اچھا پروگرام ہے. بہت شکریہ آپ سبوں کا پروگرام کو سننے کے لیے، اور ہماری یہ خواہش ہے کہ مسلسل اور مستقل آپ پروگرام راہ زندگی کا حصہ بنے رہیں. تو سامعین، ابھی خطوط اور SMS کے سلسلے کو یہیں پر سمیٹتے ہوئے لیے چلتے ہیں آپ کو پروگرام میں آگے اور سنواتے ہیں آپ کو ڈرامہ چراغ راہ، جس میں آج ہمیں رود کی زندگی کے حوالے سے آخری قسط کو سننا ہے. تو آئیے پھر مل کر آپ کے من پسند اور بہت ہی بابرکت سلسلے کو سنتے ہیں. رود بیٹی تمتا، کیا بات ہے؟ آج بڑی خوش نظر آ رہی ہو. خالہ نومی، بہن روت ادھر گھر میں نہیں ہے. آج صبح ربکا کی بیٹی آ کر اسے لے گئی. کہہ رہی تھی جو پھٹکنے ہیں، اس لیے وہ... خالہ، تھوڑی دیر پہلے ہمارے گھر بوس کا خادم آیا تھا ابا جان کو پیغام دینے کے لیے. کیسا پیغام؟ کہہ رہا تھا شہر کے پھاٹک پر آئیں، بوس بزرگوں کے سامنے آپ کے قریبی رشتہ دار سے بات کرنا چاہتا ہے. کیا بات کرنا چاہتا ہے وہ؟ لیں، آپ کو پتہ ہی نہیں، وہی روت سے شادی کی بات. کیا آپ اپنی شریعت کے اصول بھی بھول گئیں؟ نہیں بیٹی، مجھے سب پتا ہے. یہ سب اس زندہ خداوند کی مہربانی ہے. مجھے یقین تھا بوس جب تک یہ کام کر نہ لے اسے چین نہیں ملے گا. خالہ جان، آپ وہاں نہیں جائیں گی؟ نہیں بیٹی، وہاں جو فیصلہ بھی ہو خداوند کی مرضی سے ہوگا، اور مجھے اپنے خداوند پر پورا یقین ہے. اچھا خالہ، پھر میں چلتی ہوں. میں سب کچھ سن کر آتی ہوں، پھر آ کر آپ کو بتاؤں گی. ٹھیک ہے بیٹی، تو جا. میں ربکا کے گھر جا کر روت کو بتاتی ہوں. میں آپ سب کے سامنے اپنے اس بھائی سے بات کرنا چاہتا ہوں. میرے بھائی، آپ جانتے ہیں
ہمارے بھائی علی ملک کی بیوی نومی اپنی موابی بہو روت کے ساتھ بیت الحم واپس آ گئی ہے۔ ہاں مجھے معلوم ہے۔ پھر اس وقت جہاں بیت الحم میں آپ کے اور میرے سوا ان کا کوئی رشتہ دار نہیں، اور آپ رشتہ داری میں مجھ سے زیادہ قریب ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہاں درست ہے۔ نومی اپنے شوہر علی ملک کے حصے کی زمین بیچنا چاہتی ہے، اور یہ زمین اصولاً ہم دونوں میں سے ایک ہی خرید سکتا ہے۔ مجھ سے زیادہ قریبی ہونے کی وجہ سے یہ زمین آپ کو خریدنی چاہیے۔ کیا آپ بوز کی بات سمجھ رہے ہیں بھائی؟ ہاں بالکل، میں ان کی بات اچھی طرح سمجھ رہا ہوں۔ ہاں بھائی، اگر آپ قریبی رشتہ دار ہوتے ہوئے نومی سے زمین خرید لیں تو یہ بہت اچھا ہوگا۔ ٹھیک ہے، میں نومی سے زمین خرید لوں گا۔ لیکن زمین خریدنے کے ساتھ ایک کام آپ کو اور بھی کرنا ہوگا۔ وہ کیا؟ زمین خریدنے کے ساتھ آپ کو نومی کی موابی بہو روت سے بھی شادی کرنا ہوگی۔ لیکن کیوں؟ میں ایسا نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ شریعت کے مطابق اگر آپ مرحوم کا مال خریدتے ہیں تو اس کی بیوی کو بھی آپ کو قبول کرنا ہوگا، تاکہ مرنے والے کی اولاد ہونے سے اس کا نام اور اس کی میراث قائم رہے۔ اچھا، لیکن میں اس کی بہو کو نہیں بیاہ سکتا۔ میرے بھائی، اگر آپ زمین خریدتے ہیں تو یہ شادی بھی کریں، یہ میرا نہیں بلکہ شریعت کا فیصلہ ہے۔ بوز بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، شریعت کے مطابق مرحوم کے مال کے ساتھ اس کی بیوی کو بھی قبول کرنا ہوتا ہے۔ آپ سب کا خیال ہے میں اپنی نسل اور میراث ایک موابی لڑکی سے شادی کر کے خراب کر لوں؟ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ ویسے اصولاً تو تجھے نومی سے شادی کرنا تھی، لیکن نومی چاہتی ہے کہ اس کی بہو کو یہ حق ملے، اس لیے تجھے زمین کے ساتھ موابی روت سے بھی شادی کرنا ہوگی۔ اگر آپ شادی نہیں کرنا چاہتے تو پھر زمین بھی نہ خریدیں۔ تو پھر ٹھیک ہے۔ کیا ٹھیک ہے؟ میں زمین بھی نہیں خریدتا۔ معزز بزرگوں، زمین خریدنے اور روت سے شادی کرنے کا اپنا حق میں بوز کو دیتا ہوں۔ اچھی طرح سوچ لیں، آپ مجھ سے زیادہ قریبی رشتہ دار ہیں۔ بھائی بوز، میں نے اچھی طرح سوچ کر یہ فیصلہ کیا ہے۔ چلیں، اگر آپ کا یہی فیصلہ ہے تو شریعت اور رسم کے مطابق آپ اپنا جوتا اتار کر اپنے ہمسائے کو دے دیں۔ اپنا جوتا اتار کر اپنے ہمسائے کو دے دوں؟ ہاں، یہ اس بات کا ثبوت ہوگا کہ آپ نے اپنا حق خوشی اور رضامندی سے بوز کو دے دیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ لیں بھائی بنیامین، کیونکہ آپ ہی میرے ہمسائے ہیں۔ معزز بزرگوں، آج سے آپ سب اس بات کے گواہ ہیں کہ میں نے مرحوم بھائی علی ملک اور اس کے مرحوم بیٹوں کلیون اور محلون کا سب کچھ نومی سے خرید لیا ہے۔ اس کی موابی بہو روت کو بھی میں نے قبول کر لیا ہے، تاکہ اس کے مرحوم شوہر محلون کا نام اس کے دروازے سے مٹ نہ جائے۔ روت، بیٹی روت۔ امی جان نومی، امی جان آ جائیے، دروازہ کھلا ہوا ہے۔ میری بچی، کیسی ہے تو؟ ربکا کی خالہ کے گاؤں مجھے جب یہ خبر ملی تو میں خوشی سے پاگل ہو رہی تھی۔ لا، مجھے دکھا، ہے کتنا پیارا ہے، بالکل تجھ پہ گیا ہے میری بیٹی۔ چپ چپ، بس بس، خدا نے تجھ پر بڑی رحمت کی ہے۔ امی جان، یہ سب آپ کی دعاؤں کا اثر ہے۔ خداوند کا شکر ہو جس نے مجھے آپ جیسی ماں دی۔ بیٹی، اس کا نام کیا رکھا ہے؟ جب یہ پیدا ہوا تو ساری پڑوسنے آئیں، ان سب نے مل کر اس کا نام عبید یعنی عبادت کرنے والا رکھا۔ عبید، کتنا پیارا نام ہے، خداوند اسے برکت دے۔ بیٹی روت، خداوند نے تجھے تیری وفاداری پر یہ پیارا سا تحفہ دیا ہے۔ ہاں امی جان، اس خداوند نے مجھ غیر قوم موابی پر بڑی رحمت کی ہے۔ میں جب بیوہ ہو گئی تھی تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ خدا مجھے شوہر، خاندان اور بیٹا بھی دے گا۔ خدا تجھے بہت برکت دے گا بیٹی، تیرا نام ہمیشہ تیری وفاداری کی وجہ سے یاد رکھا جائے گا۔
پھر نومی اس بچے عبید کی دایا بنی۔ عبید جب جوان ہوا اور اس کی شادی ہوئی تو خداوند نے اسے ایک بیٹا دیا جس کا نام یسی تھا۔ یہ وہی یسی ہے جو حضرت داؤد کا باپ تھا اور جس کی نسل سے صدیوں بعد یسوع المسیح پیدا ہوئے۔ جی تو سامعین، ڈرامہ چراغ راہ میں آج ہم نے سماعت فرمائی روت کی زندگی کے حوالے سے آخری قسط، اور کیا ہی خوبصورت بات ہے روت پر خدا کی کیسی مہربانی ہوئی کہ اس نے خدا تعالیٰ کی ذات کو جانا، لیکن اس کی بعد جن برکات سے خدا تعالیٰ نے اسے نوازا وہ عظیم بات ہے، اور یہ ہم سبوں کے لیے تقویت کا باعث ہے کہ جب ہم خدا تعالیٰ کے ساتھ وفادار رہتے ہیں، اس کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، تو وہ ہمیں آگے سے آگے بڑھاتا ہے، برکتیں، ترقی اور سرفرازی عطا کرتا ہے۔ ابھی ہمیں سننا ہے پروگرام میں سلسلہ آئینہ، جس میں حکمت اور حماقت دونوں کی جملہ بازی ہو رہی ہے، تو آئیے پھر ان کی اس نوک جھوک کا لطف اٹھاتے ہیں۔ آئینے میں ہم ظاہری صورت دیکھتے ہیں اور باطن میں کیا ہے اس سے نا آشنا رہتے ہیں، لیکن سوچ کا آئینہ حقیقت سے آشنا کرتا ہے۔ آج آئینہ کیا دکھا رہا ہے؟ ارے حماقت بی بی، خیریت تو ہے؟ بہت خوش لگ رہی ہو، جھوم رہی ہو، ناچ رہی ہو۔ وہ دیکھو سامنے دو سوٹڈ بوٹڈ شخص آپس میں تھکم پیل کر رہے ہیں۔ بھائی اس میں ناچنے اور جھومنے والی کون سی بات ہے؟ ارے بھولی بھالی حکمت باجی، یہ آدمی میری شے پر ہی تو ایک دوسرے سے دستوں گرے باں ہیں۔ اس بات پر ناچنے کی بجائے تو تمہیں شرم آنی چاہیے۔ ارے حکمت بہن، شرع کے سامنے شرم کیا؟ جب پاؤں میں گھنگرو باندھ لیے تو ناچنے میں کیا حرج ہے؟ حماقت کیوں نہیں، حرج ہے، کیونکہ ایسا کرنے سے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، مقدمہ بازی شروع ہو جاتی ہے اور لوگوں کا بہت نقصان ہوتا ہے۔ ارے ہاں، یہی تو میں چاہتی ہوں، ہر ایک کا نقصان ہو، اس سے میرے دل کو بہت سکون ملتا ہے۔ لیکن اس سے لوگوں کو ذہنی کوفت ہوتی ہے۔ ارے حکمت باجی، سمجھدار ہو کر غلط لفظ بول رہی، یہ کوفت نہیں بلکہ کوفتہ ہے، اور وہ بھی قیمے سے بنا ہوا۔ یہ کیا تو نے اوٹ پٹانگ باتیں کرنا شروع کر دی ہیں؟ ابتدائے عشق ہے، روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ واہ بھائی واہ، تو نے میر تقی میر کا شعر سنا کر دل خوش کر دیا۔ اپنا تو کام ہی دوسروں کے دل کو خوش کرنا ہے۔ ہیں دوسروں کو خوش کرنا؟ ارے حماقت، تو نے اتنا بڑا بول دیا۔ آج کل تو میں سٹیج پر راج کر رہی ہوں، کرداروں میں اپنی جھلک دکھلا کر لوگوں کو ہنسا کر لوٹ پوٹ کر دیتی ہوں۔ تم سٹیج کے ان گھٹیا ڈراموں اور بیہودہ ناچ کی بات کر رہی ہو؟ ہاں، یہ دوسروں کو خوش کرنا نہیں، بیہودگی ہے، بیہودگی۔ دیکھو، اسے بیہودگی مت کہو، یہ میری کامیابی کا عروج ہے۔ نہیں، یہ کامیابی کا عروج نہیں، اخلاقیات کی موت ہے۔ اخلاقیات کا نام تو تم میرے سامنے مت لو، سخت نفرت ہے مجھے اس لفظ سے۔ ہاں، تو اخلاقیات کا نام سنتے ہی ہو گئی بولتی بند۔ بس بھئی بس، زیادہ بات نہیں چیف صاحب، آج کے بعد ملاقات نہیں چیف صاحب۔ کیوں نہیں حماقت، ملاقات کا یہ سلسلہ تو چلتا رہے گا۔ جہاں تم بیہودگی پھیلاؤ گی میں شائستگی بن جاؤں گی، جب تم انسانوں کے ذہن پر اندھیرا کرو گی میں نور بن کر ان کی رہنمائی کروں گی۔ رہنمائی؟ اور تم؟ کون پوچھتا ہے تمہیں میری اس دنیا میں؟ سنو حماقت، اب بھی میرے طلبگار راہوں میں کھڑے بے قراری سے انتظار کرتے ہیں، کیونکہ وہ تیری کرتوت جان گئے ہیں۔ اپنا منہ بند کرو حکمت، اور کان کھول کر سن لو، میرے آہنی شکنجے سے کوئی نہیں بچ سکتا، تم بھی نہیں۔ میں آ رہی ہوں اور چھا رہی ہوں اس دنیا پر، اور ہاں، اب میرا اگلا شکار تم ہو۔ اب میرا نشانہ تم ہو۔ کیا ہم اس برائی کے جال سے بچ سکتے ہیں؟ سلسلہ آئینہ سماعت فرمایا آپ نے، اور کیسی لگی آج کی آپ کو حکمت اور حماقت کی گفتگو؟ اس کے بارے میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ اور سامعین، بات کر رہے ہیں ہم پروگرام میں آج حکمت اور دانائی کے حوالے سے لوگوں کی پرکھ کرنے کے بارے میں۔ تو جہاں پر ہمیں انسانی حکمت کا استعمال کرنا ہے لوگوں کی ذات کو، ان کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کو سمجھنے کے لیے،
وہاں پر ہمیں خدا تعالیٰ سے حکمت اور دانائی لینی ہے، اور جب خدا تعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہوتا ہے تو خدا تعالیٰ ہمیں آگاہی دیتے ہیں، واقفیت دیتے ہیں اور لوگوں کی شخصیت کو ہم پر ظاہر کرتے ہیں. اور اگر ایسا نہیں ہوتا، ہم صرف انسانی حکمت پر بھروسہ کرتے ہیں، تو پھر ہم ایک ہی شخص سے بار بار دھوکہ کھاتے رہتے ہیں. تو ضرور ہے کہ جہاں ہم اپنی عقل کا استعمال کرتے ہیں وہاں پر سب سے بڑھ کر خدا تعالیٰ کی ذات پر تکیہ کریں. اسی کے ساتھ پروگرام راہ زندگی پہنچتا ہے اپنے اختتام کو، لیکن اس سے پہلے آئیے مل کر جھکائیں اپنے سروں کو خدا تعالیٰ کے حضور اور کریں دعا. خداوند پاک خدا، ہم آپ کی بے حد شکر گزاری کرتے ہیں، آپ جو ہم سے بے حد محبت کرتے ہیں، ہماری فکر کرتے ہیں اور کسی بھی طرح کے حالات میں ہمیں تنہا نہیں چھوڑتے. ہمیں بھی توفیق عطا کر دیجئے کہ ہم آپ کے فضل سے آپ کے ساتھ وفاداری کے ساتھ زندگی گزار سکیں. اپنے تمام تر سامعین کے لیے آپ کی حضوری میں دعا کرتے ہیں، انہیں بہت برکت دیجئے، ان کے گھرانوں اور خاندانوں کو برکت دیجئے. اور خداوند، اگر کوئی بھی شخص جو پروگرام کو سن رہا ہے کسی بھی مسئلے کا شکار ہے، خداوند پاک خدا اس کی پریشانی کو دور فرمائیے، کاروبار میں برکت اور ترقی عطا فرمائیے اور بیماروں کو شفا یاب کیجیے. ہمارے ملک میں امن و امان ہو، اور خداوند ساری دنیا کے سبھی لوگوں پر آپ کے ہاتھ کو مانگتے ہیں. ہماری اس دعا کو قبول کیجیے، خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام سے مانگتے ہیں، آمین. اسی کے ساتھ آپ کی میزبان عظمیٰ یونس پروگرام ختم کرنے کی اجازت چاہتی ہے. اگلے پروگرام میں پھر سے آپ سے ملاقات ہوگی. خوش رہیے، اپنا اور دوسروں کا بہت خیال رکھیے. دیجیے اجازت، خدا حافظ.